میرے بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ کو انسان کے بہت سارے صفات پسند ہیں۔ اس میں ایک صفت انسان کے اندر ایک ایسی ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اگر وہ انسان کے اندر پائی جائے، وہ ہے ندامت۔ اللہ جل جلالہ کو انسان کی جو ندامت ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ادھر آ جائیں۔ اللہ کو انسان کی جو ندامت ہے، جب یہ انسان کے دل میں آتی ہے نا تو اللہ کی رحمت موج میں آ جاتی ہے، بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے کہ اللہ کو یہ جو صفت ہے بندے کے اندر ندامت کا آ جانا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اس کو بخار چڑھ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ندامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور جس انسان کے اندر ندامت آ جائے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے اندر ندامت نہیں تھی، وہ اپنے آپ اکڑا ہوا تھا، اکڑ تھی اس میں، وہ کہتا تھا میں ہی ہوں بس اور کوئی نہیں، یہاں تک کہ اس نے انسان کو برداشت نہیں کیا۔ اس نے کہا اس کو کیوں پیدا کیا، میں جو ہوں، میں جو تیری عبادت کر رہا ہوں بس یہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے مردود قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ایک صفت تھی ندامت۔ وہ جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی ندامت، وہ جو غلطی ہوئی ان سے وہاں پر جنت میں جو گندم کا دانہ کھایا، اللہ نے کہا اس درخت سے، یہاں سے تو نے کچھ نہیں کھانا، ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن وہ جو ان سے جو خطا ہو گئی، اس کے بعد جب ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا تو یہاں پر آ کے انہوں نے جو لفظ منہ سے نکالا وہ ندامت کا تھا۔ اس میں انتہائی درجے کی ندامت تھی، اور اللہ کو وہ ندامت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، میں نے معاف کر دی۔ انہوں نے کیا لفظ کہا، ربنا، اے میرے رب، ظلمنا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میں نے جو کیا غلط کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ندامت۔ جیسے کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کو کہتے ہو یہ کیوں کیا، وہ کہتے ہیں سوری غلطی ہو گئی، بس میں معذرت چاہتا ہوں، تو آپ کے دل میں بے رحم آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی سے کہتے ہو یہ کام کیوں کی، ہو گیا میں نے کیا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، یا میں نے کیا ٹھیک کیا، پھر کیا ہوا، تو آپ کو اس بات سے غصہ آئے گا، اور آپ کا غصہ جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب وہ سامنے غلطی کرنے والا کہے گا نا غلطی ہو گئی بس معذرت چاہتا ہوں، یہ لفظ ہی تو تھے دونوں، اور ایک ہی تو زبان تھی، اسی زبان سے ادا ہوئی، لیکن یہ لفظ ادا ہوئے، اس نے آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دی۔ اور وہ دوسرے لفظ کہ میں نے کیا، تو کون ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ لفظ تھے، بس آپ کا غصہ ایک دم اور بڑھ اٹھا۔ یہ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے ندامت۔ اگر ہمارے سامنے غلطی کرنے والے میں ندامت پائی جائے تو ہمارے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے، ہمارے دل میں بھی معاف کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ اگر سامنے والا یہ کہے غلطی ہو گئی معاف کر دے، معذرت چاہتا ہوں، اتنے الفاظ سے ہمارے دل کے اندر بھی رحم آ جاتا ہے۔ جو ارحم الراحمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، وسعت کل شیء، ہر چیز بھی اس کی رحمت وسیع ہے، مجھے بتائے کہ جب اس کے سامنے ایک بندہ یہ اقرار کرے گا مولا غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دے، مجھے بتائے یہ بول ہلچل مچائیں گے کہ نہیں مچائیں گے؟ عرش، یہ الفاظ ہلچل مچائیں گے کہ نہیں مچائیں گے؟ میں اور آپ جو ایک لقمے کے لیے اگلے کو گولی مار دیتے ہیں، جو ایک لقمے کے لیے پیٹ کے خاطر معصوم بچوں کو یتیم کروا دیتے ہیں، انسان کتنا ظالم ہے، دوسری کی روزی کی خاطر اس کو جو تباہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے اگر سامنے والا کہے معذرت، معاف کر دو، تو پھر رب کے ہاں رحم نہیں ہوگا کیوں نہیں؟ وہ تو پکار کے کہہ رہے ہو میرے بندے، تجھے میرے رحمت سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی؟ تجھے اپنے باپ کا رحم، اپنے باپ کی محبت تو یاد ہے، تجھے اپنی ماں کی محبت اور اس کا رحم تو یاد ہے، تجھے اپنے بھائی کی محبت تو یاد ہے،
تجھے اپنے یار دوست پڑوسی کی محبت تو یاد ہے، میری محبت سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کم سے کم مجھے بھی تو سوچ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ باپ سے دھوکے میں نہ آیا، دوست سے دھوکے میں نہیں آیا، ماں سے دھوکے میں نہیں آیا، بھائی سے دھوکے میں نہیں آیا، مانتا ہے یہ میرا بھائی ہے، مانتا ہے یہ میرا باپ ہے، مانتا ہے یہ میری ماں ہے، اور رب کی کریمی کے بعد آ جائے تو منکر ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، خیال کرنا، یہ جو تیرے سامنے شیطان نے اتنا کچھ لگایا ہوا ہے نا کہ چھوڑ کیا کرنا ہے نماز، اب تو نے کئی لوگ ایسے کہتے ہیں وہ یار بڑے گناہ کیے اب تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے، کیا ہے یہ لفظ شیطان کا پڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے گناہ رب کے رحمت سے بڑے ہو چکے ہیں، اب رب میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کو معاف کر سکے۔ گویا وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ اب رب کی رحمت سے آگے ہو جا چکے ہیں، اب رب میں اتنی طاقت نہیں نعوذ باللہ کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اس لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تو جانا ہی ویسے جہنم میں، تو پھر کرتے رہو۔ اللہ، یہ غلط سوچ ہے، یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی جو ہے پڑھائی ہے، وہ یہ پڑھاتا ہے تمہیں، وہ یہ پڑھاتا ہے۔ ورنہ ایک بندہ تھا، اس نے گناہ کیا، توبہ کیا، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی۔ اب وہ گناہ بھی کرے، پھر توبہ کرے، معافی مانگے، معذرت کرے، پھر شیطان ہے انسان کو بہکا جاتا ہے، پھر گناہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میں نے تو توبہ کی تھی اور میں پھر یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ پھر رونا دھونا شروع ہو گیا، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، پکے دل سے توبہ کی۔ پھر کوئی موقع ایسا آیا، شیطان نے پھر اس کو بہکا دیا، اس نے پھر وہ گناہ کر لیا۔ پھر کہتا ہے یار میں نے تو پہلے بھی توبہ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اب نہیں کروں گا، اب پھر مجھ سے ہو گیا۔ کہ چل پھر توبہ کر لیتے، پھر توبہ کی، اللہ کا معاف کر دے مولا، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، معاف کر دے، معافی مانگتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے پھر بہکا دیا، پھر گناہ ہو گیا۔ اب یہ گناہ پہ گناہ کر رہے، پھر توبہ کرتا۔ آخر اس کے دل میں آیا کہ یار میں تو جو ہے نا کب تک توبہ کرتا رہوں گا، میں نے اتنے دفعہ یہ گناہ کیے، اب تو شرم آتی ہے کہ جو ہے نا اب کیا معافی مانگو، کیا اب توبہ کروں، تو اب میں معافی نہیں مانگ سکتا ہوں۔ بس غیب سے آواز آئی، او میرے بندے تو معافی مانگ کے تھک جائے گا، میں معاف کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ تو معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا اور میں معاف کرتے نہیں تھکوں گا، میں معاف کرتے نہیں تھکوں گا۔ تجھے پتہ ہی نہیں میری رحمت، تو نے تو اپنے باپ کو، ماں کی محبت کو دیکھا ہے، تو اس محبت میں مجھے تول رہا ہے، اس محبت میں مجھے تول رہا ہے۔ حالانکہ رب کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا ہے، رب کی رحمت کو تولا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا میرے بندے آ جا، سامنے آئے گا۔ اب اس وقت جو اللہ کہے گا دیکھ بندے تو نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، آنکھوں سے یہ کیا، ہاتھوں سے یہ کیا، پاؤں سے یہ کیا، اب انکار کی کوئی صورت نہیں ہوئی۔ اگر انکار کرے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہاتھ بول اٹھیں گے، یہ پاؤں بول اٹھیں گے، نہیں مولا جھوٹ بول رہے، کیا تھا اس نے۔ ہاتھ خود گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گے۔ اب پتہ تو ہے یہاں انکار نہیں کر سکتا، لیکن انسان میں ایک صفت ہے کہ وہ کر کے، غلط کر کے بھی کہتا نہیں کیا، جھوٹ بولے گا۔ کئی دفعہ آپ نے یہ انٹرویو والے دیکھتے ہو نا، وہ اگر کسی کو پکڑتے تو کہتے بھائی تیرے ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں کیا، قسمیں کھائے گا، آخر پھر مان جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ جلدی نہیں مانتا اپنے جرم کو، وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا، جھوٹ بولے گا۔ جب جھوٹ بولے گا اللہ نے کہا اچھا تو نہیں زبان سے بولنا ہے، لا اس کی زبان پہ مہر لگا دو، الیوم نختم علی افواہہم، اس کی زبان پہ مہر لگ گئی، اب یہ بول نہیں سکے گا، انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، ہاں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا دیکھ ابھی میں تجھے تماشا دکھاتا ہوں، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بول اٹھیں گے، یہ دیکھے گا یہ کیا ہو گیا، ہاتھوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بھی بولنا شروع ہو گیا، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، بس یہ کہے گا اب انکار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے، اللہ کہے گا میرے بندے جا، تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، فلاں دن تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، یہ کہے گا ہاں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، انکار کی تو کوئی صورت نہیں ہے۔
لیکن دل میں ڈرے گا، بڑا ڈر شروع ہو جائے گا، یار یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ مجھے گنوا رہا ہے، اگر وہ میرے بڑے بڑے گناہ سامنے آ جائے تو میں تو گیا بھائی، مر گیا، اب تو گیا، اب تو جان نہیں بخشی جائے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے سامنے، قیامت کے دن بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا ہو گیا اس کتاب کو، نہ اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا نہ اس نے بڑا چھوڑا۔ وہ سارے گناہ، انسان بھی حیران ہو جائے گا، یار میں نے جو زندگی میں اتنا کچھ کیا میں تو بھول گیا ہوں، لیکن کتاب نے لکھ دیا، وہ لکھا ہوا ہے۔ انسان حیرانی میں کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ تو اللہ اس کے گناہ گنوائے گا، یہ کیا یہ کیا، یہ دل میں ڈرے گا کہ ابھی بڑوں کو ہاتھ نہ جائے گا، یہ تو چھوٹے چھوٹے گنوائے جا رہے ہیں، تو اللہ بڑے نہیں گنوائے گا اس کو۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندے یہ سارے گناہ کیے نا، ہاں اچھا ایسے ہے، جب میں نے معاف کر دیے سارے، بڑا خوش ہو جائے گا۔ اچھا معاف نہیں کیا، اور سن، یہ جتنے تو نے گناہ کیا اس کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ اب ایک بندہ جو ہے وہ کہے بھائی میرے دکان پہ کوئی 2 نمبر نوٹ نہ لے کے آئے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، پھر ایک بندہ جیب بھر کے لے جائے کہ چلو میں دھوکہ کر کے آتا ہوں، اب وہ پکڑا گیا، دکاندار نے اس کو پکڑ لیا، وہ نکال نوٹ، سارے نقلی نوٹ ہیں، اچھا اب اس کے اوپر جرم ہونا، یہ جیل میں جائے گا، سزا ہونی، لیکن وہ کہتے دیکھ بھائی میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا، یہ جرم جو تو نے کیا ہے نا اس پہ یہ سزا ہونی تھی، لیکن اب میں تجھے وہ سزا نہیں دیتا ہوں۔ یہ کتنا خوش ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے ادھر بات سن، کتنے نوٹ ہیں؟ یہ جناب 10,000 روپے، اچھا یہ لے، یہ مجھے دے دے، یہ اصلی 10,000 لے لے۔ واہ، یہ کتنا خوش ہوگا، آپ کو پتہ ہے؟ قیامت کے دن یوں ہی ہے، اللہ کہے گا آ جا میرے بندے، اتنے گناہ کیے تو نے، یہ اچھا بڑا ڈرے گا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا جا میں نے معاف کر دی، سب معاف ہو گئے، بڑا خوش ہو جائے گا، شکر ہے جان چھوٹ گئی، معافی ہو گئی۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ جتنے تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے میں تجھے نیکی دی جا رہی، جاؤ۔ اللہ پھر یہ کہے گا یا اللہ اب اس میں تھوڑی سی جان میں جان آ جائے گی، اب بولنے کے قابل ہوگا، تو کہے گا اللہ وہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی تو دے، وہ مجھے کیوں نہیں گنوائے؟ اللہ کہے گا میرے بندے چھوٹے چھوٹے تجھے گنوائے تو تیرا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، اگر میں بڑے گنواتا تو کہیں بے ہوش ہو جاتا، اس لیے میں نے نہیں گنوائے، چھوٹے ہی تجھے بتا دیے، جا چھوٹوں کی عوض بھی تجھے دے دیے، بڑوں کی عوض بھی تجھے دے دیے، کیوں کہ تو نے سچی توبہ کی تھی، تو نے مجھ سے دوستی کر لی تھی، تو نے گناہوں سے سچی توبہ کی تھی، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دی۔ اور ایک بات سنیے، ایک بندے نے کئی سال نماز نہیں پڑھی، وہ توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 3 سالوں کی چھوڑی ہوئی نمازیں بھی معاف، اس کا گناہ جو ہونا تھا وہ معاف ہو گیا، وہ قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ جیسے ایک بندے کو کسی نے کہا روزانہ مجھے آ کے 500 روپے دینے، اگر 500 روپے روزانہ مجھے نہ دیے تو اس کے عوض تجھے روزانہ 100 ڈنڈے لگاؤں گا۔ اب 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ ہو گئے، بندہ پیسے دینے نہیں جا رہا۔ اب جب بعد میں گیا کہا کہ جی آئندہ میں جو ہے نا روزانہ پیسے دیا کروں گا، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پیسے جو پیچھے ہے وہ بھی دے، لیکن اس پہ جو سزا تھی اب وہ نہیں دوں گا، لیکن پیسے دینے پڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے قضا کرنی پڑے گی، نمازوں کی قضا جو ہے وہ تو کرنی پڑے گی، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے اوپر جو میں نے سزا تجھے دینی تھی وہ میں نے معاف کر دیے جا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کو اگر بیان کیا جائے، وہ ایک سمندر ہے، وہ ایک سمندر ہے، اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی بندہ۔ آج تک ایک بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال اللہ کی رحمت کو بیان کیا، اللہ رحیم کریم۔ 30 سال بعد خیال آیا کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا عذاب بھی دکھانا چاہیے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کی پکڑ، یہ بھی دکھانی چاہیے ذرا۔ انہوں نے ایک دن بیٹھ کے جب ممبر پہ بیٹھے اور اللہ کے غضب کو بیان شروع کیا، اللہ کے عذابات کو بیان شروع کیا، غیب سے آواز آئی، وہ میرے بندے کیا میری رحمت ختم ہو گئی کہ تو میرا غضب بیان کرنا شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر، میری رحمت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو، ڈراؤ نہ لوگوں کو، خوشخبریاں سناؤ۔ تو بھائیو، پہلی چیز اپنے اندر پیدا کرو ندامت، ہر پل پل پہ اپنے اوپر ندامت کی نظر ہونی چاہیے، میں کچھ نہیں، بڑا گناہ گار ہوں، مجرم ہو، بس جب تنہائی کے ملے نا اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو،
اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو، رونا نہ ہے رونے کی شکل بنا لیا کرو، یہ ہوتی ہے ندامت۔ اور یہ چیز جس بندے میں آ جاتی ہے، میں نے کہا یہ عرشوں پہ ہلچل مچا دیتی ہے۔ یہ چیز جب آ جاتی ہے یہ عرشوں پہ ہلچل مچا دیتی ہے۔ وہ میرے بندے کو، اس دن ہم پڑھ رہے تھے تنبیہ الغافلین کے اندر کہ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے اور وہ معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں وہ فرشتوں دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ معافی مانگ رہے ہیں، اچھا اس کو یہ گمان ہے کہ میرے اس گناہ پہ ایک کوئی مالک ہے میرا، وہ مجھے پکڑ کر سکتا ہے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، ابھی اس کے دل میں اتنا ڈر اور خوف میرا موجود ہے، پھر تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے اندر آج کے بعد ندامت پیدا کرے، آج کے بعد ندامت۔ اگر آپ کہو نا کہ ہم آج گناہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہوں گے، لیکن گناہ کے بعد اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگو، رونا شروع کر دو، پہلے تو کرو نا گناہ کے قریب نہ جاؤ، لیکن اگر نفس و شیطان تمہیں مجبور کر دے اور ایک گناہ ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے میرے بندو توبہ کر لو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ توبہ کرو، اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے استغفروا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میرے بندو توبہ کرو، میرے در پہ آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، کیوں میں بڑا بخشنے والا ہوں، انہ کان غفارا، اور صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، اس کے آگے کیا کروں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے تم پہ بارشیں برساؤں گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مالدار کر دوں گا، تمہیں اولاد دے دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دوں گا، وَأَنْهَارًا، اور ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ صرف استغفار پر، معافی مانگنے پر، رب کے آگے گھڑ گھڑانے پر، رونے پر، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے مال کے راستے بھی کھول دوں گا، اولاد کے راستے بھی کھول دوں گا، اور یہ تو دنیا ہے اور آخرت میں جو تمہیں دوں گا، فرمایا وہ تو تم نے سوچا بھی نہیں کہ وہ کیا ہوگا۔ کسی اللہ والے کو کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم تو یہاں آ گئے ہو اللہ کے پاس، لیکن یہ بتاؤ یہاں پہ سب سے بہترین عمل تم نے کس کو پایا جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ کہا کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں پایا، ہمیں آج معلوم ہوا کہ استغفار سب سے بڑا اچھا عمل ہے، سب سے بڑا اچھا عمل ہے۔ استغفار کیا ہے؟ ندامت ہی تو ہے، معافی تو ہے، معذرت ہی تو ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں ایک مثال دی کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا ماتحت ہے، وہ غلطی کرتا ہے، جب آپ اس پہ غصے ہوتے ہو وہ آگے سے کہے معذرت، معافی، اتنے سے الفاظ بولے گا تو آپ کے اندر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس سے کہتے ہو یہ کام کیوں کیا اور وہ کہے میں نے کیا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ پھر آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ کہو گے اچھا ایک تو غلطی کی ہے، اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے، اور جو بندہ کہے نہیں غلطی ہو گئی سر معاف کر دے، معذرت، یہ تو الفاظ ہمارے معاشرے میں اگر یہ لفظ بولے گا ٹھیک ہے جائے کوئی بات نہیں، آئندہ نہ کرنا، آئندہ نہ کرنا، اللہ اکبر۔ یہی تو حال ہے، اگر ہم ہمارے دل میں ایک اگلے کے بولو کہ اتنے جو ہے نا، وہ ایک اگلا بندہ کہتا ہے معاف کر دے، معذرت، یہ معاف کر دے اور معذرت کی اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک دم رحم آ جاتا ہے۔ تو جو رحیم و کریم ذات ہے، جس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، جس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، جب آپ اس کے سامنے کہو گے مولا معاف کر دے، معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، مجھے بتائے، وہ کیا کہے گا؟ میں نے نہیں معاف کرنا، جاؤ، نہیں، وہ تو بیٹھے ہی ہمارے توبے کے انتظار، وہ تو کہتا ہے میں بندے کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر جناب جب توبہ نہیں کرتے ہو نا، جب کوئی وہ بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یار میرے مال بکتا نہیں ہے، تو وہ کچھ پیکج لگا دیتا ہے، بھائی یہ چیز اب 100 والی چیز میں جناب 90 روپے کی دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا سیل لگ گئی۔ سیل کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ جو مال نہیں بکتا وہ بھی بک جائے۔ اللہ نے کہا توبہ کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، پھر اللہ نے توبہ کی سیل لگا دی۔ ان کا ایسے تو نہیں آنا ہے، انہوں نے چلو سیل لگاؤ، توبہ کی سیل لگ گئی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ قرآن کی جو آیات ہے نا، یہ رب کی توبہ کی بازار، اللہ نے توبہ کا ایک بازار لگا دیا، سیل لگا دیا۔
معافی کیا بازار لگا دیا، سیل، آ جاؤ، کون کس کو بلایا جا رہا ہے؟ ولیوں کو، قطب کو، ابدال کو، صحابہ کو، انبیاء کو؟ نہیں 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 نہیں، ان کو نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ان کو بلا رہا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے یہ جو بازار لگایا ہے نا معافی کا، اس میں ان کو آنے کی اجازت ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ان کو کہہ رہے اللہ آ جاؤ۔ کیوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم میرے رحمت سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو اور تمہارے دل میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ اب تو جہنم میں جانا ہی ہے، کیا کرنا ہے اب توبہ کر کے، کیا کرنا ہے اب نمازیں پڑھ کے، اتنے گناہ تو کیے ہیں، اب ان گناہوں کے ہوتے ہوئے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اب میرا جہنم میں جانا یقینی ہو گیا ہے۔ یہ شیطان جو تمہیں پڑھا رہا ہے کہ نہیں نہیں اب معافی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اس کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں معافی مل سکتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اب میرے گناہ رب کے رحمت سے بڑھ چکے ہیں، اب نعوذ باللہ رب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے گناہ معاف کر سکے، اس لیے آپ پھر یہ کہتے ہو کہ اب تو جہنم میں جانا ہی نہیں۔ اللہ کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر ایک سمندر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہو اور آپ کہے بھائی اگر یہ تنکا میں نے سمندر کے آگے ڈالا نا تو سمندر رک جائے گا، لوگ آپ پہ ہنسیں گے، وہ پاگل کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تنکا آپ سمندر کے آگے ڈالو گے سمندر رک جائے گا؟ نہیں، آپ کے تنکے کا ہی نہیں پتہ چلے گا، آپ کے تنکے کا نہیں پتہ چلے گا۔ ہمارے گناہ رب کی رحمت کے سامنے یوں ہی ہیں، رب کی رحمت سمندر ہے، ہمارے گناہ تنکے کی طرح ہے، اور جب سمندر موجوں میں آئے تنکے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلتا۔ اس لیے آج کے بعد اپنے اندر ندامت پیدا کرو، قدم قدم پہ ندامت ہونی چاہیے، قدم قدم پہ یہ ہو کہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میں تہجد گزار نہیں ہوں، میں 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں، میں کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوں، بلکہ میں مجرم ہوں، قصوروار۔ مولا میں مجرم ہوں تیرے در کا، میں قصوروار ہوں تیرے در کا، تو مجھے معاف کر دے گا، میرا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ، جیسے ایک افسر نا کسی اپنے ماتحت کو بلائے اور کہے دیکھ تو نے جو ہے اگر مجھ سے فلاں کام کروانا ہے نا اس کے لیے تو نے درخواست لکھ رہی، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، تو یہ لفظ اس میں لکھ، پھر وہ درخواست میرے پاس لے کے آ، تو پھر میں اس کے مطابق تجھے تیرا وہ کام کروا دوں گا۔ اللہ نے کہا میرے بندے اگر مجھ سے معافی مانگنی ہے نا تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، ان الفاظ سے مجھ سے معافی مانگ، پھر میں تجھے معاف کر دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں تیرے اہل کو اس طوفان نوح میں ہلاک نہیں کروں گا، اس طوفان نوح میں تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کہا، اپنے بیٹے کو، پورے کلام قرآن کے اندر ایک سورت اس کے بارے میں ایک رکو نازل ہوا کہ ان کا اور آپس میں جو مکالمہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو باتیں کی، کہا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا، تو بیٹے نے کہا نہیں میں تو کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں تو پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، اور طوفان کہاں تک آئے گا، پہاڑ کے اوپر تو نہیں جا سکتا، تو لہٰذا میں بچ جاؤں گا، لیکن نہ بچا، سب غرق ہو گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ وہ میرا بیٹا تھا جو طوفان میں غرق ہو گیا، اور تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا کے رکھوں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ پھر یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا یا نوح اس ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہ ہو مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کر، تجھے نہیں پتہ یہ تیرے اہل میں ہے، اس کا عمل وہ نہیں تھا جو تیرے اہل والوں کا تھا۔ اچھا یہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے مولا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہمیں سکھائے، یہی تو لفظ ہے، یہ ان الفاظ کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سارا دن اس کا تصور رکھنا ہے۔ بس مولا معاف کر دے، مجرم ہوں، قصوروار ہوں، اگر معاف نہ کیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، رحم نہ کیا تو نے، وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو میرے تباہی میں کوئی شک نہیں ہے، میرے بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، بس تیرے رحم کرم کی انتظار میں ہوں۔ مولا تو رحم کر دے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔
تو رحم کر دے گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ہر وقت ہر لمحہ رب کے ہم یہ کہے کہ میں اتنی نیکیاں کروں گا جنت میں چلا جاؤں گا، وہ اتنے بڑے بڑے نہیں، رب کے رحمت سے سارا معاملہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے رحمت سے ہی۔ صرف ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 500 سال اللہ کی بے ریا عبادت کی، کوئی ریاکاری نہیں، اور 500 سال وہ اللہ کے عبادت میں پڑا رہا۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، ایک ایسے پہاڑ پر جس کی لمبائی چوڑائی 30 گز اور 40,000 فرسخ تک، ہر جانب سے سمندر نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا، ہر جانب سے سمندر کے درمیان میں ایک جگہ تھی، اور فرمایا اللہ نے اس کے لیے انگلی کی چوڑائی کی بقدر ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی وہاں جاری کر دیا جو کہ پہاڑ کے نچلے حصے میں رکھا ہوا تھا، اور ایک انار کا درخت بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں نکال دیا جو ہر روز اس کے لیے ایک تازہ انار نکالتا تھا۔ فرمایا وہ بندہ شام کو، اور ایک چشمے کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا، اور فرمایا شام کو نیچے اتر کر وضو کرتا اور انار کھاتا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اپنے رب سے دعا کرتا، سجدے کے حالت میں اس کی روح قبض ہو اور زمین اور کسی چیز کو اس کے راستے کا علم بھی نہ ہو، یہاں تک کہ سجدے کے حالت میں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اس نے کہا میری روح سجدے کے حالت میں، اور میرے بارے میں کسی کو علم نہ ہو کہ یہاں پہ کون تھا، کس کی قبر ہے، یہ بھی نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اوپر نیچے آتے جاتے تو اسے سجدے کے حالت میں ہی پاتے، ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن اسے اٹھا کر رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے اس بندے کو میرے رحمت کے واسطے جنت میں داخل کر۔ 500 سال والے عبادت کو اللہ کیا کہے گا، اس کو میرے رحمت کے واسطے جنت میں داخل کر دو، تو وہ کہے گا نہیں، بلکہ میں تو عمل کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں، میں نے جو اتنے 500 سال عبادت کی ہے میں تو اس کی وجہ سے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے پر میری نعمت ہو اور اس کے عمل کا حساب لو، تو ہر آنکھ کی نعمت اس کے 5 سالہ عبادت پر محیط ہو جائے گی۔ صرف آنکھ کی نعمت ہی 500 سال کی عبادت کا وہ 500 سال کی عبادت کے مقابلے میں جو اللہ نے آنکھ کے اندر روشنی دی ہے، تو وہی حساب برابر وہی ہو جائے گا۔ ابھی تو انار کا درخت باقی ہے، چشمہ باقی ہے، اور وہ جناب وہ پورا اس کے بدن باقی ہے، اور ساری وہ نعمتیں تو ابھی باقی ہے، ابھی تو صرف آنکھ کی نعمت ہے۔ تو سب کچھ جب ہو جائے گا پھر اس کو علم ہو جائے گا اب تو کچھ نہیں بچا، پھر وہ کہے گا نہیں اللہ اب تیری رحمت سے جانا چاہتا ہوں، اب میں تیرے رحمت سے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے ہم تو پل پل اللہ کے رحمت کے محتاج ہیں، ہم تو پل پل محتاج ہیں، اور مومن ہوتا ہی پل پل محتاج۔ مومن کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب کبھی اپنے آپ کو مومن مستغنی نہیں سمجھے گا، وہ تو کہے گا میں تو لمحہ لمحہ اس رب کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اس لیے آج کے بعد اپنے اندر ہم ندامت پیدا کریں، قدم قدم پہ اپنے اندر ایک لفظ کہ مولا میں مجرم ہوں، مولا میں قصوروار ہوں، مولا مجھے معاف کر دے۔ اور آپ کو 2 آسان سے لفظ بتاتا ہوں، 2 آسان سے لفظ، آپ اس کا ورد رکھا کرے۔ دیکھیں ہم اتنے لمبے وظائف کرتے ہیں، اتنے لمبے عبادات کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر۔ دیکھیں معافی کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، معافی کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے معافی کا مل جانا۔ لوگ پتہ نہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتے میں فلاں موکل کو قابو کرتا ہوں، بھائی اللہ تیرا ہو گیا تو سب کچھ تیرا ہو، اس کے لیے کیوں نہیں محنت کرتا ہے جنات کو قابو کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا بننے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے بادشاہی میں جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دی وہ اس کی ہو جائے گی، کسی نے دینار پہ، کسی نے درہم پہ، کسی نے غلے پہ، کسی نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا، یہ میرا۔ ایک بوڑھی اماں آئی، اس نے بادشاہ کو پکڑ لیا، وہ بادشاہ نے کہا میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا آپ میرے ہو گئے تو یہ ساری بادشاہی میری ہو، آپ میرے تو سارا کچھ میرا ہو گیا، تو اللہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہی ہمارا ہو گیا۔ ایک جن کو قابو کر لیا کیا ہوگا؟ ایک جن کو قابو کر لیا کیا ہوگا؟ وہ اس کوشش میں ہوگا کب میری جان چھوٹے گی تاکہ میں اس کو قابو کروں، اور پھر ہوتا ہی ایسے۔ جتنے عامل ہیں دم درود کرنے والے جو جنات کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے، ان کی نسلوں کا حال دیکھا کیا ہوتا ہے، وہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔
اللہ کو جس نے راضی کیا اس کے نسلیں آج بھی کھا رہی ہے اس کی. میرے مرشد فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے پورے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ مزارات بنے ہوئے ہیں. ان مزارات پہ چلے جاؤ, بڑے بڑے گدی نشین بیٹھے ہوئے, کچھ کام نہیں کرتے, کھا رہے پی رہے, گاڑیاں کھڑی ہوئی. کیوں؟ عمل بھی اس کے, ان کا عمل بھی دیکھا جائے تو پیروں والا عمل بھی نہیں ہے ان کے اندر, لیکن وہ کھا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے بڑے منوا کے گئے تھے, ان کے بڑے رب کو راضی کر کے گئے تھے. وہ رب کو جو راضی کیا تھا آج ان کے نسلیں کھا رہی ہیں, اور جس نے جن کو راضی کیا, جن کو قابو کیا, اس کے نسلیں اس کا سزا بھگت رہی ہے. اور جس نے رب کے لیے محنت کی ہے, جس نے رب کو راضی کیا تھا, آج بھی اس کے نسلیں کھا رہی ہے, آج بھی اس کے نسلیں کھا رہی ہے. تو اس لیے رب کو راضی کرے. دو لفظ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی, یہ کوئی مشکل ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے. بس یہ چلتی پھرتے اپنے زبان پہ اس کا ورد رکھا کرے, نہیں تو صبح شام 100 دفعہ. اور اگر ہو سکے تنہائی میں بیٹھ کر ندامت کے ساتھ آنسو بہا بہا کر کہے اللہم اغفر لی ورحمنی, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ رحم کر دے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. مولا اگر تو نے معاف نہ کیا, تو نے رحم نہیں کیا, ساری دنیا آ جائے مجھے بچانے کے لیے, مجھے نہیں بچا سکتی ہے. اور اگر تو نے فیصلہ کر دیا کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دینا ہے, میں نے تجھے بخش دینا ہے, ساری دنیا مجھے پکڑ کے جہنم میں ڈالے, کوئی میرا بال بیگا نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے رب کے اوپر محنت کرو, اپنے رب کیا کہ گھڑ گھڑاؤ, اپنے اندر ندامت پیدا کرو آج کے بعد کہ میں گناہگار ہوں, میں مجرم ہوں, میں قصوروار ہوں. مولا تو معاف کر دے گا, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور معافی تو ملے گی, رزق کے دروازے کھل جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. میں تم پہ آسمانوں سے بارشیں برساؤں گا. قرآن کہہ رہے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. قرآن کہہ رہے بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے گی. قرآن کہہ رہے, قرآن کا وعدہ سچا ہے, قرآن کا وعدہ سچا ہے. تو پھر اس پہ جہاں تمہارے گناہ معاف ہوں گے ان 2 لفظوں پہ, وہاں پہ رزق کے دروازے تم پہ کھل جائیں گے. وہاں پر اللہ تمہارے وہ مشکل اور مسائل اور پریشانیاں ختم کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے. تو یہ لفظ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل لفظ ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی کیا, اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہم اغفر لی ورحمنی. ان لفظ کو آج کے بعد اپنا ورد رکھیں, ان الفاظ کو آج کے بعد. آپ سوچ نہیں سکتے ہو, میں یہاں سے آپ کو جو وظائف بتاتا ہوں, آپ باہر جائے کوئی پیر کسی کو وظیفہ نہیں بتاتا ہے. میرے مرشد نے ایک سلسلہ عام کیا تھا. جو ارطغرل غازی ہے, ان کے جو پیر و مرشد تھے ابن العربی کا شجرہ میرے مرشد نے عام کیا تھا. ابن العربی کا شجرہ پڑھ کے ان کو 3 دفعہ الحمد شریف, 1 مرتبہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے, جو ابن العربی کے شجرے کو اصال ثواب کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے, دنیا جہاں کا جو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میرے مرشد فرمانے لگے کہ میں ایک جگہ گیا, اچ شریف میں گیا ہوں, وہاں مجھے ایک گدی نشین ملے اور کہنے لگے بڑا ظلم کیا پیر صاحب آپ نے. کیا ظلم کیا؟ کہ ہمارے باو اجداد کا جو ایک خفیہ راز تھا آپ نے وہ عام کر دیا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم یہی کرتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, آج آپ نے وہ عام کر دی. کیوں کیا؟ ہماری روزی روٹی تو اسی سے لگی ہوئی تھی. جو اعمال آپ کو میں بتا رہا ہوں, یقین جانیے یہ اعمال کوئی پیر کسی کو وظیفے نہیں بتاتا ہے, بہت کم ہے بتائے گا. خاندانی وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا, جسے دال روٹی چل رہی وہ کوئی نہیں بتائے گا. اور آپ یقین کریں یا قہاروں کا عمل میں نے کتنی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا, جادو کے لیے, جنات کے لیے, حسد کے لیے, بندش کے لیے صبح شام 1100 دفعہ پڑھے, پھر اس کے کرشمات دیکھیے. جادو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, جادوگر معافی مانگنے پہ آ جاتا ہے. کر کے تو دیکھیے. اسی عمل کے لیے ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, میں کسی مولوی صاحب کے پاس گیا, 15,000 روپے پہلے اس نے لیے اجازت کے لیے. میں نے تو 15 روپے بھی نہیں مانگے آپ سے, اور مجھے اجازت ملی اور میں نے آپ کو اجازت دے دی. لیکن یہ جو آج کے الفاظ میں نے بتایا نا, اللہم اغفر لی ورحمنی, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا خزانہ آپ کو دے دیا. آج کے بعد ان کو صبح شام 100 دفعہ تو کہے نا. اچھا جب آپ کریں گے نا, اس میں میری بھی نیت کر لینا کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے جس نے ہمیں بتایا ہے. اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا